أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے جس کا علماء کرام نے بہت زیادہ اہتمام کیا، جس میں علماء کرام نے بہت زیادہ دلچسپی لی. اس کتاب کو بعد میں آنے والوں نے کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ نمبرز لگا دیے ہیں. نمبرز لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو ہم 35 مسائل پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج 36واں مسئلہ شروع کریں گے. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما من ذنب الا وللعبد منہ توبہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ سے بندہ توبہ نہ کر سکے. وما من ذنب، کوئی گناہ نہیں ہے الا مگر وللعبد، بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ منہ توبہ، کہ اس سے توبہ کر لے. اس جملے کے دو مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ امام بربہاری رحمہ اللہ اس جملے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب توبہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی تھی جس نے 100 قتل کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا اسلام بھی قبول کر لیا تھا جس نے آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. جب مشرک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو دوسروں کے لیے بدرجہ اولا کھلا ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں 53 میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ میرے وہ بندے جو اپنے آپ پہ بہت ظلم کر بیٹھے، بہت گناہ کما چکے،
بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر چکے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خود مخاطب ہو کر کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہاں پہ ایک تو اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ لے سکتے ہیں۔ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو خود مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حالانکہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، اس سے گفتگو کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے خود مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کے تو یہ نام ہے کہ وہ غفور ہے بہت بخشنے والا، رحیم ہے بہت زیادہ مہربان، نہایت زیادہ رحمتیں کرنے والا۔ اور اس جملے سے امام بربہاری نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ گناہ جتنا بھی معمولی ہو اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ معمولی گناہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس گناہ کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان گناہوں کو معمولی جان کر نظر انداز کر دیں اور یہی گناہ قبر میں یا روز قیامت وبال جان بن جائیں۔ آج کل لوگ غیبت کو جرم نہیں سمجھتے، چغلی کو جرم نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ استنجا کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کرتے ہیں کہ ایک عورت کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ ایک بلی کو باندھا تھا، بلی کو باندھے رکھا اور اسے خوراک نہیں دی، اسے آزاد بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ بلی فوت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا گیا اور وہاں پہ بلی ہی اسے زخمی کر رہی تھی۔ اور لوگ آج بلیوں پہ ظلم و ستم کو، ایسے جانوروں پہ ظلم و ستم کو جرم خیال نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہوں کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ تو امام بربہاری یہی پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ وَمَا مِن ذَنبٍ إِلَّا وَلِلْعَبْدِ مِنْهُ توبہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی توبہ ممکن نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ کے بارے میں انسان سوچے کہ اس کی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر گناہ کی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں اور اتنی بار کر چکا ہوں اس لیے میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب تک موت نہیں آتی، جب تک موت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے، جب تک روح حلق تک نہیں پہنچتی، تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 37، اس مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والرجم حق، کہ شادی شدہ بدکار کو رجم کرنا، سنسار کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، یہ برحق ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے
جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ خوارج نے اس سزا کا انکار کیا ہے، وہ اس سزا کو نہیں مانتے، اور موجودہ زمانے کے بہت سے منکرین احادیث بھی اس سزا کو نہیں مانتے۔ دلائل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس سزا کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے اصول السنہ، یعنی کہ جو کتاب انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بارے میں لکھی ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو مسئلہ نمبر 41 کا نمبر دیا گیا ہے کہ والرجم حق علی من زنا وقد احسن اذا اعترف او قامت علیہ بینہ، کہ جب کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے اور اس جرم کا اعتراف کر لے، اقرار کر لے، مان لے، یا گواہ اس کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے یہ جرم کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسے مجرم کو سنسار کرنا یہ برحق ہے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں ایسے مجرموں کو سنسار کیا ہے، اور سنسار کر کے انہیں گناہوں سے پاک کیا ہے۔ وقد رجمت الائمۃ الراشدون، اور خلفائے راشدین نے بھی اپنے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو سنسار کیا ہے جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کیا اور اس جرم کو قبول کیا، تو انہیں یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے الفاظ اس موضوع کا صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو بتا دیا کہ سزا کس کو ملے گی؟ جو بدکاری کرے، لیکن کیا ہر بدکاری کرنے والے کو؟ نہیں، جس کی شادی ہو چکی ہو، شادی کے بعد چاہے طلاق دے چکا ہو، چاہے اس کی وائف فوت ہو چکی ہو، شادی ہو چکی ہو، اور پھر وہ اعتراف کر لے، اقرار کر لے، مان لے، یا گواہ مل جائیں، 4 گواہ مل جائیں جو گواہی دیں کہ ہم نے اس کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ سزا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دی ہے جنہوں نے آپ کے زمانے میں اس جرم کا اعتراف کیا، اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یہ سزا دی ہے۔ اس سزا کا انکار کرنے والوں میں ایک بڑا نام مولانا امین احسن اصلاحی کا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کھل کر اس سزا کا انکار نہیں کیا، لیکن ان کی گفتگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔
مولانا امین احسن اصلاحی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو مولانا امین احسن اصلاحی اس سزا کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن کے خلاف کیسے؟ کیوں جی قرآن کے خلاف یہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن میں کوڑوں کا فجلدوا کل واحد۔ اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے، بالکل صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کی کون سی سورت پڑھیں؟ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے مارو۔ مولانا امین احسن اصلاحی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی یہ الفاظ عام ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ کوڑے اس زانی کو مارے جائیں، اس بدکار کو مارے جائیں جو غیر شادی شدہ ہو۔ اللہ نے کہا جو بھی زنا کرنے والا مرد ہے، جو بھی زنا کا ارتکاب کرنے والی عورت ہے، اس کو 100 کوڑے مارو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ شادی شدہ مرد کو اگر وہ زنا کرے تو سنسار کیا جائے گا، یہ موقف، یہ نظریہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اور احادیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث احاد ہیں، یعنی کہ متواتر نہیں ہیں۔ کیا فرق ہے متواتر و احاد میں؟ متواتر وہ حدیث ہے جسے بیان کرنے والے راوی صحابہ کرام میں سے اتنے زیادہ ہوں کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، پھر تابعین میں سے بھی اتنے زیادہ ہوں کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، پھر تابعین سے اس حدیث کو لینے والے تبع تابعین بھی اتنے زیادہ ہوں کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، پھر تبع تابعین سے حدیث لینے والے ائمہ کرام، امام وغیرہ وہ بھی اتنے زیادہ ہوں کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ یعنی کہ حدیث کو لینے والے ہر طبقے میں راوی اتنے زیادہ ہوں کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی قرآن کی آیت خاص ہے کن کے ساتھ؟ غیر شادی شدہ کے ساتھ، کمواروں کے ساتھ، ان کے بارے میں قرآن میں حکم آیا ہے کہ وہ اگر زنا کریں تو 100 کوڑے مارو۔ اگر آپ یہ اس آیت کو جو کہ عام ہے، آیت کے الفاظ ہر زانی کے بارے میں ہیں، شادی شدہ کے بارے میں بھی اور غیر شادی شدہ کے بارے میں بھی، آپ یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ آیت خاص ہے غیر شادی شدہ کے ساتھ، اور شادی شدہ کا حکم احادیث میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے۔ اگر آپ یہ موقف رکھتے ہیں تو اس موقف کے حق میں دلیل لے کر آئیں۔ دلیل آپ کیا لے کر آئیں گے؟ احادیث، اور جو احادیث آپ لے کر آئیں گے وہ کیا ہے؟ احاد۔ یعنی کہ جو احادیث آپ لے کر آئیں گے ان احادیث کو روایت کرنے والے راوی تھوڑے ہیں،
زیادہ نہیں ہیں. یعنی کہ صحابہ کرام میں سے اگر ایک صحابی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ خبر واحد ہو گئی، متواتر نہ رہی. اگر 2 صحابی ہیں پھر بھی وہ خبر واحد ہی رہی. 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ان سے کام بننے والے بہت زیادہ ہونے چاہیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت زیادہ ہیں تو مولانا امین احسن صدائی کہیں گے کہ تابعین ثابت کرو کہ وہ کتنے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے، تبع تابعین بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ احادیث کیا ہے؟ احاد ہیں. اور احاد قسم کی جو احادیث ہیں جو متواتر نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ احاد، ان سے قرآن کے حکم کی تخصیص و تقیید کرنا، اس پہ دل مطمئن نہیں ہوتا. ان سے کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی ایک لوگوں کو زنا کے جرم میں کیا کیا گیا؟ رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جن لوگوں کو ایسی سزائیں دی گئیں وہ عام زانی نہیں تھے. وہ عام زانی نہیں تھے. وہ کون تھے؟ وہ بڑے غنڈے قسم کے لوگ تھے. ان کے الفاظ ذرا آپ سنیں، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ غنڈے. اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے جو معاشرے کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ تھے. تو کہتے ہیں ان کو تو واقعی ایسی سزا دینی چاہیے، اور وہ سزا بھی قرآن سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت محاربہ سے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کریں، یعنی کہ کھلے عام وہ اعلان کریں کہ ہم نہیں مانتے شریعت کو، یا شریعت کو مانتے ہیں ان سزاؤں کو نہیں مانتے، جو کرنا کر لو ہمارا، فساد بپا کریں، بغاوت کر دیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. کہتے ہیں اس ایت کے تحت ان زانیوں کو سزائیں دی گئیں جو گنڈے قسم کے زانی تھے اور جو عادی مجرم تھے، جو معاشرے کی عزت کے لیے خطرہ تھے. تو اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث سے شادی شدہ زانی کے لیے یہی سزا ثابت ہے. اور ساتھ ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. پہلے نمبر پہ حدیث ہے وہ جسے روایت کرتے ہیں امام مسلم، نمبر ہے اس کا 1691 1691، اور اسی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام بخاری
اور نمبر ہے 6830 6830۔ اور اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس حدیث کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، اللہ ان کو ہدایت، اب فوت ہو چکے ہیں، ہدایت دے کہنا تو بہرحال وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت کسی منافق کی گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ روایت کسی منافق کی گڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ روایت کون سی؟ جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے، جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے، جسے امام مالک اپنی موطا میں لے کر آئے، اور جسے عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں صحابی، اور ان سے لینے والے کون ہیں؟ ان سے لینے والے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور یہ کون ہیں؟ فقہائے سبع میں سے، یعنی کہ مدینہ کے 7 بڑے محدث مفسر فقیہ علماء کے نام میں سے ایک، اور ان سے اس حدیث کو لینے والے کون ہیں؟ امام ابن شہاب الزہری، بہت بڑے محدث، اور ان سے اس حدیث کو لینے والے کون ہیں؟ صالح بن کیسان، اور ان سے لینے والے کون ہیں؟ ابراہیم بن سعد، یعنی کہ بڑے بڑے یہ ائمہ کرام اس حدیث کو روایت کر رہے، اپنی کتابوں میں جگہ دے رہے، اور امت کا اجماع چلا آ رہا ہے سزا کے اوپر اور ایسی احادیث کے اوپر۔ اگر اس حدیث کے اوپر یہ اتنی بڑی تہمت لگانے کی جرت کی ہے تو کس نے؟ یعنی کہ پاک و ہند میں نمودار ہونے والی اس شخصیت نے جرت دیکھیے آپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو الفاظ کیا دیکھیے کہ یہ روایت کسی منافق کی گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت نقصان پہنچایا ہے مولانا امین احسن اصلاحی کے انکار حدیث کے نظریہ نے اسلام کو، اور موجودہ زمانے میں ان سے کہیں بڑھ کر نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو جاوید احمد غامدی۔ تو اب روایت کیا ہے جی؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب نے کہا جبکہ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما تھے، اور یہ گفتگو عمر فاروق کی ان کے آخری حج کے بعد کی ہے، اور مدینہ منورہ کی ہے، مسجد نبوی کی ہے، اور صحابہ کرام کثرت سے موجود ہیں۔ یہ ان کا تاریخی خطبہ تھا جناب عمر فاروق کا۔ کہتے ہیں ان اللہ قد بعث محمدا بالحق، بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل کیا، فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آیَةُ الرَّجْمِ، قرآن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں ایک آیت رجم ہے، سنسار والی آیت ہے۔
اس آیت کے الفاظ کیا ہیں جی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت یہ زنا کریں تو ان کو سنسار کر دو۔ یہ وہ آیت ہے جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت باقاعدہ قرآن کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں قرأناہا، ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے اس کی، ووعیناہا، اور ہم نے اس کو یاد کیا تھا، وعقلناہا، اور ہم نے اس آیت کا معنی مفہوم سمجھا، فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی علیہ السلام نے سنسار کیا، یعنی کہ اس آیت کے پیش نظر آپ نے سنسار کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی آپ کے بعد سنسار کیا، فاخشا، مجھے خطرہ ہے۔ یہ ہے فراست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مولانا امین آصر اصلاحی کے فتنے کو عمر فاروق نے بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ ان کی عقل پہلی، ان کی چھٹی حص پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ چونکہ اب یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں رہی تو کئی انکار کرنے والے آ کے انکار کریں گے، تو کہتے ہیں فاخشا، مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے، ان طال بالناس زمان، اگر ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، تو مجھے خطرہ ہے ان یقول قائل، کہ کہنے والا کہے گا ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ سنسار کرنے کی سزا ہمیں قرآن میں تو نہیں ملتی، فیضلوا، تو یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر، جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے جو اس سزا کا انکار کریں گے۔ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا، تو یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس فریضے کو ترک کر دینے کی وجہ سے جسے اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ فریضہ کیا ہے جی؟ کہ رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے اس بدکار کو جو شادی شدہ ہو اور اعتراف کر لے، اقرار کر لے یا گواہ مل جائیں۔ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ، اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی کتاب میں سنسار کرنا یہ برحق ہے۔ کس کو؟ علی من زنا، جو بدکاری کرے، اذا احسن، جب کہ اس کی شادی کر دی گئی ہو، من الرجال والنساء، وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اذا قامت البینہ، جب گواہی ثابت ہو جائے، او کان الحبل، یا حمل ٹھہر جائے اور شادی نہ ہوئی ہو، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، حمل ٹھہر گیا ہے، یا لڑکی کا خاوند موجود نہیں ہے کئی سالوں سے اور حمل ٹھہر گیا ہے، اول اعتراف، یا مرد و عورت میں سے کوئی خود ہی اعتراف کر لے، تو یہ ہے وہ حدیث جسے امام مالک اپنی کتاب الموطا میں، امام بخاری اپنی صحیح میں، امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔ اور اس میں جناب عمر فاروق نے کیا کہا ہے کہ یہ آیت اتری، اس کی ہم تلاوت کرتے رہے، اس کو ہم نے یاد کیا، اس کو سمجھا۔ اب یہاں ہمارے کئی بھائی نئے ہیں درس میں، وہ اس صورتحال کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر خطبات جمعہ میں ایسی باتیں بیان نہیں کی جاتی، تو ان کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔
آپ کہیں گے تلاوت کیوں کینسل کر دی گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی حکمت کے پیش نظر، جس حکمت کو صحیح معنوں میں کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں اور آپ، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کیوں، کس لیے، لیکن علماء کرام نے اس کی چند حکمتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک دو یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک آیت نازل کر کے اس کی تلاوت اٹھا لی تو کیا ہم اس صورتحال کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یا یہاں پہ آ کے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، متردد ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس موضوع سے نکل کے چلے جائیے دوسرے موضوع کی طرف۔ کون سا؟ قبلہ کی تبدیلی کا۔ مدینہ میں آئے، نمازیں شروع ہو گئیں، کس طرف منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف۔ 16 مہینے 17 مہینے سلسلہ جاری رہا، پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس وقت بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ کیا کھیل تماشا ہے جی؟ کبھی قبلہ یہ، کبھی قبلہ وہ، انہوں نے اس کو معیار بنا لیا، کس کا؟ حق و باطل کا۔ یعنی کہ کہنے لگے کہ اگر یہ دین واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ نے ایک ہی بار ایک ہی قبلہ کہنا تھا، یہ نہیں کہنا تھا کبھی وہ کبھی یہ۔ تو ایسے ہی اعتراضات کیے جاتے ہیں یہاں پہ بھی کہ جناب والا تلاوت پھر کیوں منسوخ کر دی گئی؟ بھئی میرا اور آپ کا کام ہے ماننا، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ جو مرضی اعتراض کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان وہ ہے جو اپنی گردن جھکا دے، حدیث ثابت ہو گئی، قرآن کی آیت ثابت ہو گئی، مان لیا بس۔ اللہ نے کیوں کینسل کی تلاوت اللہ بہتر جانے، لیکن ایک حکمت علماء کرام نے بتائی ہے کہ اس میں امتحان ہو رہا ہے میرا اور آپ کا، کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا اپنی مرضی کے مطابق ہے، اپنی عقل کے مطابق ہے، یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، شریعت کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور پھر اس حدیث سے وہ فائدہ بھی معلوم ہوا جس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق کی چھٹی حص نے بہت پہلے معلوم کر لیا تھا کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے، عمر فاروق جب حجر اسود کے پاس آئے تھے، کیا کہا تھا؟ اس زمانے میں، جس زمانے میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں تھا، صحابہ کرام اور تابعین میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور مجھے اس پہ اچھی طرح یقین ہے، لیکن بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، اللہ کے رسول نے نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا تھا؟ مجھے اور آپ کو، تاکہ بعد میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ ہے جی وہ حدیث جس کے بارے میں کیا کہا تھا مولانا امین حسن صلاحی نے کہ یہ روایت کسی منافق کی گڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری دلیل، اچھا یہ جو پہلی دلیل تھی اس میں دو دلائل تھے حقیقت میں، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت جس کی تلاوت اب کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذو عنی خذو عنی خذو عنی 3 بار کہا، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔
منکرین حدیث آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے لے لو۔ اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے لے لیا، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو بھی چیز دے وہ لے لو۔ جو بھی حدیث بیان کرے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، لمبی ہو، مختصر ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا وضو سے ہو، نماز سے ہو، جس چیز سے بھی ہو، جو بھی حکم اللہ کے رسول دیں، جو بھی چیز دیں وہ لے لو۔ اور اللہ کے رسول یہاں پہ کہہ رہے ہیں خذو عنی، خذو عنی، خذو عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ فقد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں راستہ نکال دیا، ان کے لیے راستہ بنا دیا ان کے لیے۔ اس کا کیا مطلب راستہ بنا دیا ان کے لیے؟ پہلے 1 سال تک انتظار کرتی تھی تو اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سورہ نساء اس کا آیت کا نمبر کیا ہے؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، سورہ نساء آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تھا، اور یہ ابتدائی حکم تھا کس کے بارے میں؟ زنا وغیرہ کے بارے میں، کہ جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں اور 4 گواہ بھی مل جائیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ مل جائیں۔ دیکھیں اسلام میں کتنی تحقیق ہے، کتنی چیکنگ ہے، اتنی جلدی کسی کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 گواہ، اور 4 گواہ کون سے؟ بازاری؟ نہیں 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 نہیں، 4 گواہ وہ جو قابل اعتماد، قابل اعتبار ہوں، جن کے اوپر کسی قسم کی تہمت نہ ہو، مشکوک قسم کے لوگ نہیں، نمازی قسم کے لوگ۔ ایسے 4 آدمی گواہی دیں جن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو کہ یہ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ وغیرہ عام گفتگو میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پھر گواہی کیا دیں؟ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے سنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی عورت کہہ رہی تھی۔ 4 مرد گواہ دیں اپنی آنکھوں سے ہم نے منظر دیکھا ہے۔ فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو ایسی عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ اسی قید کی حالت میں وہ کیا ہو جائیں؟ فوت ہو جائیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ تو اللہ کے رسول اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لو جی اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابتدائی طور پہ وہ حکم نازل کیا تھا، وہ نرم حکم تھا، اس میں کیا تھا کہ ان کو صرف قید کر دیا، بند کر دیا جائے۔ پھر کیا نازل ہوا کہ جو شادی شدہ ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنہ، کنوارا مرد ہو، کنواری عورت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ والثیب بالثیب، اور اگر شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو تو پھر جلد 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، والرجم، اور سنسار بھی کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1690، 1690۔ ہاں جی، مولانا امین حسن اسرائی سے پوچھیے آپ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ مسلم شریف کہتے ہیں کہ جو ایت میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے، اور یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ حدیث قرآن کو، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو ایت پڑھی تھی الزانیۃ والزانی، اس میں یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے فرق نہیں کیا کس میں؟
شادی شدہ ہونے میں یا غیر شادی شدہ ہونے میں. اور یہ حدیث فرق کر رہی ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ ہیں تو سنسار کر دو. تو یہ حدیث تو قرآن کو منسوخ کر رہی ہے. اور حدیث میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو کیا کر سکے؟ منسوخ کر سکے. تو ہم گزارش یہ کریں گے پہلے نمبر پہ کہ کس نے کہہ دیا ہے آپ کو کہ حدیث میں اتنی پاور نہیں ہے کہ قرآن کو منسوخ کر سکے؟ یہ میرے بھائی جو درس سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کا مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو تلاوت کے موقع پہ ہے. نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث کی نہیں. قرآن کی تلاوت پہ اجر و ثواب ملتا ہے بہت زیادہ، حدیث پڑھنے میں اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا. لیکن دلیل ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے، احکام معلوم کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، عدالتوں میں فیصلے کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ حدیث قرآن کو کینسل نہیں کر سکتی یہ درست نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ نسخ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں نسخ والی شکل و صورت بن ہی نہیں رہی. یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ عام ہے، حدیث ان کو خاص کر رہی ہے. یہاں ناسخ منسوخ والا معاملہ نہیں ہے. یہاں معاملہ کس چیز کا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں عام، جو بھی زنا کرنے والا ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. حدیث نے کہہ دیا نہیں. حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن کی ایت سے مراد کون ہے؟ غیر شادی شدہ. اور جو شادی شدہ ہے اس کا حکم کہاں آیا؟ اس ایت میں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور اس حدیث میں بھی آ گیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حدیث عبداللہ بن عمر. ان الیہود جاءوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکروا لہ، تو انہوں نے آپ سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ ان رجلا منہم وامرأۃ زنیا، کہ ان میں سے ایک آدمی نے اور ایک عورت نے بدکاری کی ہے. کن میں سے؟ یہودیوں میں سے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تم تورات میں سنسار کرنے کے معاملے میں کیا تعلیمات پاتے ہو؟ اس حدیث میں تو دلچسپی لینی چاہیے. کن کو؟ مولانا امین حسن صلاحی کو بھی اور جاوید احمد غامدی کو بھی، کیونکہ یہ لوگ تورات و انجیل کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. احادیث بخاری کی ہوں گی، مسلم کی ہوں گی، کیا کہہ دیں گے؟ نہیں جی یہ اخبار احاد ہیں. حالانکہ مسلمانوں نے یہ احادیث بڑی محنت سے جمع کی ہیں، سندیں ہیں، سندوں کو چیک کیا گیا، راویوں کو چیک کیا گیا، لیکن ان کو وہاں پہ اطمینان نہیں ملتا. تورات و انجیل جس کے بارے میں قرآن بتائے کہ ان میں تبدیلیاں ہو چکی، تحریف ہو چکی، گڑبڑ ہو چکی، ان پہ بڑی جلدی یقین کرتے ہیں.
تو آئیے اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تورات میں سنسار کرنے کے معاملے میں آپ لوگ کیا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تورات میں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرے تو زنا کرنے والوں کو رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، کوڑے مارے جائیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، لیکن یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تورات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کہا کذب تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ان فیہ الرجم، تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسے کیس میں زنا کرنے والوں کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ تورات کا بھی یہی حکم ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ایسے کرو تم تورات لے کر آؤ۔ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، تو تورات لے آئے۔ فَنَشَرُوهَا، تورات کو انہوں نے کھولا۔ فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آیَةِ الرَّجْمِ، ایک آدمی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا کس پہ؟ آیت رجم پر، ایت رجم پہ، سنسار والی ایت پہ اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ فقرأ ما قبلها وما بعدها، اور بڑی تیزی سے، بڑی چلاکی سے سنسار والی ایت پہ ہاتھ رکھ کے جو کچھ اس سے پہلے تھا اس کی بھی تلاوت کر ڈالی، جو اس کے بعد تھا اس کی بھی تلاوت کر ڈالی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فَإِذَا فِيهَا آیَةُ الرَّجْمِ، وہاں پہ کیا تھا؟ آیت رجم، وہ ایت تھی جس میں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قالو، پھر یہودی یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے صدق یا محمد، یہ درست کہہ رہے ہیں۔ فیہا آیت الرجم، وہ ایت موجود ہے جس میں سنسار کرنے کا حکم ہے۔ فامر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، یہودیوں کے بارے میں۔ فروجیما، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرأیت الرجل، میں نے خود دیکھا اس آدمی کو کہ یحنی علی المرأة، جب پتھر لگ رہے تھے وہ عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 6841، 6841۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ اور زید بن خالد۔ چھ صحابہ تو وہ ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ احادیث روایت کرتے ہیں، کون سی؟ سنسار کرنے والی 6 صحابہ کرام۔ ویسے 9 صحابہ کرام کی حدیث بخاری شریف میں ہیں، اور ان 9 کے علاوہ 6 صحابہ کرام کی حدیث مسلم شریف میں ہیں۔ ٹوٹل صحابہ کرام جنہوں نے سنسار سے متعلقہ حدیث روایت کی ہیں وہ تقریباً 34 ہیں۔ اس سب کے باوجود مولانا امین احسن صلاحی مطمئن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر ہیں۔ ہمارا تو زور اس بات پہ ہے کہ متواتر نہ بھی ہوں تب بھی مانا جائے، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ احاد نہیں ہے، کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے، اتفاق چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث ابو ہریرہ، زید بن خالد، کہ 2 آدمی اپنا جھگڑا لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کس کے مطابق؟ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا وہو افقہما، جبکہ یہ دوسرا دونوں میں سے زیادہ سمجھدار تھا۔
اس نے کہا اجل یا رسول اللہ، بالکل اللہ کے رسول، آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق. فقض بیننا بکتاب اللہ وأذن لی ان اتکلم، اور مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں. قال تکلم، آپ نے کہا کرو گفتگو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. قال، اس آدمی نے کہا ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں کیا تھا؟ مزدور. مزدور تھا، اجرت کیا کرتا تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا. قال مالک، امام مالک کہتے ہیں والعصیف الاجیر، یہ عصیف جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اجیر. اجرت کرنے والا، اجرت پہ کام کرنے والا. آدمی کہتا ہے فزنا بامراتی ہی، تو میرے بیٹے نے اس کی وائف کے ساتھ بدکاری کی. فاخبرونی، تو لوگوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا کہ ان علبنی الرجم، میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا. فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وبجاریۃ لی، تو میں نے اس عورت کے خامند کو، جس عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے، خامند کو 100 بکریاں دیں اور ایک لونڈی دی. یہ مال دے کر اپنے بیٹے کی جان بچائی. ثم انی سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے سوال پوچھا اس بارے میں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں اس بارے میں. فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا انما علبنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کو کیا سزا ملے گی؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی کہ سنسار نہیں کیا جائے گا. وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، سنسار تو اس کی وائف کو کیا جائے گا. پہلے اس نے سمجھا تھا سنسار کس کو کیا جائے گا؟ میرے بیٹے کو. تو اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 100 بکریاں دے دی، لونڈی دے دی. اب پتہ چلا سنسار تو اس کی بیگم نے ہونا ہے، سزا تو اس کو ملنی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق. قرآن کے مطابق. اما غنمک وجاریتک فرد علیک، تمہاری بکریاں تمہیں واپس ملیں گی، تمہاری لونڈی بھی تمہیں واپس ملے گی. وجلد ابنہ 100، اور آپ نے اس کے بیٹے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. وغربہ عاما، اور 1 سال کے لیے آپ نے اس کو جلا وطن کر دیا. وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِي، اور آپ نے انیس اسلمی کو حکم دیا ان یأتی امرأۃ الآخر، کہ وہ دوسرے آدمی کی وائف کے پاس جائے، اس سے تفتیش کرے، اس سے پوچھے. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، آپ نے کہا اگر وہ مان لے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اس کو کیا کر دینا؟ سنسار کر دینا. فَاعْتَرَفَتْ، چنانچہ اس نے مان لیا، اقرار کر لیا. فَرَجَمَهَا، تو اس صحابی نے، انیس اسلمی نے اس کو سنسار کر دیا. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ جی بخاری میں 6841، 6842، 6842. اب اس حدیث کے اوپر غور کریں. ایک تو یہ کہ لوگ شریعت کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے فیصلے سنا دیتے ہیں، اور یہ چیز پاک و ہند میں عام ہے.
جھگڑے تو صبح شام لوگوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑے کا حل کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ کوئی نہ کوئی محلے کا چودھری بیٹھ جائے گا، کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے گا جس کو لوگ بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ عقل مند نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی کو فیصلہ سنا دے گا۔ ایسے ہی فیصلے سنائے جاتے ہیں، آج کل فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کا لڑکا آیا تھا ہمارے گاؤں میں، ہماری عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے اوپر جرمانہ ڈال دیں گے اور کہانی ختم۔ بس قرآن کچھ اور کہے گا، احادیث کچھ اور کہیں گی، اور وہ کچھ اور ہی فیصلے کر رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس آدمی نے 100 بکریاں دی ہیں، ایک لونڈی دی ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ جرم میرے بیٹے نے کیا ہے، ان کے پاس جا کے ان کی وائف کے ساتھ، اس لیے قصور صرف میرے بیٹے کا ہے۔ اس کو تو بعد میں پتا چلا کہ سزا دونوں کو ملنی ہے، اور سنسار تو اس کی وائف کو کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے وہ فیصلہ دیا جو شریعت کے عین مطابق تھا۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی رحمت نہیں ہے، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، بہت مہربان تھے، کہ سب کے باوجود آپ سنسار کرنے کا حکم دیتے رہے ہیں جب کسی کی سزا بنتی تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ معاشرے پہ اگر آپ واقعی رحم کرنے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ شرعی سزائیں نافذ کریں، تاکہ معاشرے کے لوگوں کو کیا ملے؟ امن و امان ملے، معاشرے کے لوگوں کو سکون ملے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں، ان کا مال محفوظ ہوں، ان کی جانیں محفوظ ہوں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اب اس عورت کے پاس انیس گئے ہیں اور اس نے اقرار کر لیا، چاہتی تو انکار کر دیتی، اور اگر انکار کر دیتی تو ایسا نہیں تھا کہ پولیس نے پکڑ کے اسے منوا لینا تھا، نہیں، اس سے بغیر کسی پریشر کے یہ سوال ہونا تھا کہ کیا تو نے گناہ کیا ہے؟ اس نے مان لیا، سزا مل کے انکار کر دیتی تو آپ نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ اگر وہ نہ مانے تو واپس آ جاتا۔ لیکن وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے تھے، وہ جنت میں جانا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس عورت نے بڑی آسانی کے ساتھ اقرار کیا اور پھر یہ سزا اس کو دے دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنسار کیا جا رہا ہے، کبھی 2 یہودیوں کو اور کبھی یہاں پہ اس عورت کو، اور کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کس عورت کے ساتھ جس کو کیا کہتے ہیں؟ غامدیہ، اور کبھی سنسار کیا گیا کس کو؟ ماعز کو۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایک لوگوں کو سنسار کیا گیا ہے، اور آپ نے یہ سزائیں دی ہیں، اس لیے ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ ان کا انکار نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کو نبی رسول ماننے سے انکار ہے۔ تو مولانا امین حسن صلاحی کیا فرما رہے تھے کہ یہ احادیث کیا ہے؟ احاد ہے، متواتر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ والرجم مما اشتہر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ ماعز والغامدیہ والیہودیین۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سنسار کیا، یہ بات تو مشہور و معروف ہے، ایسا ماعز کے قصے اور واقعے میں ہوا، غامدی عورت کے واقعے میں ہوا، 2 یہودیوں کے واقعے میں ایسا ہوا۔ وعلی ذلک جری الخلفاء بعدہ، اور اسی پہ عمل کرتے رہے آپ کے بعد آنے والے خلفاء۔ فبلغ حد التواتر،
حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس چیز کا ثبوت تو تواتر کی حد تک پہنچ چکا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی شدہ مرد و عورت کی سزا یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تو انہیں سنسار کر دیا جائے، یہ چیز متواتر احادیث کے ذریعے ثابت ہے. اور مولانا امین آصف صلاحی کا یہ کہنا کہ جو واقعات ثابت ہیں وہ عام زانیوں کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ گنڈے قسم کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہیں. یہ یعنی کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہمارے آج کے موضوع سے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے سنسار کرو، غیر شادی شدہ کرے تو اسے کوڑے مارو. اس کا مطلب ہے کہ شریعت بدکاری کو پسند نہیں کرتی، اس لیے قرآن میں کہا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ ایسے راستے اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جن راستوں کو اختیار کریں تو نتیجہ کل کو زنا کی شکل میں نکل سکتا ہے. ایسے ماحول میں رہنا، ایسے آفس میں کام کرنا، ایسے اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجنا، ایسے کالج میں بھیجنا، ایسی یونیورسٹی میں بھیجنا، ایسے ماحول میں بھیجنا جس ماحول میں اس گناہ کا ارتکاب کرنے کا خطرہ موجود ہے، تو یہ درست بالکل نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اسلامی ممالک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسے لوگ ہیں جو یہ نعرے عورتوں سے لگواتے ہیں اور عورتیں لگاتی ہیں، اگرچہ وہ چند ایک ہیں، کہ میرا جسم میری مرضی، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جو اپنی مرضی کرے گی اس معاملے میں اسے سنسار کر دیا جائے گا، اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اسے اللہ کی زمین پہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور اگر شادی کے بغیر ہے تو پھر کیا ہوگا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ غلط ہے. یہ جسم اللہ کا دیا ہوا اور اس پہ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ رب العزت کی چلے گی. یہاں پہ آخر میں یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ جب ہم یہ سزائیں بیان کرتے ہیں سنسار کرنے کی اور ادھر کوڑے مارنے کی، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ کوڑے آ جاتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں، اور وہاں پہ جس انداز سے مجرموں کی پٹائی کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوتے ہیں، زور سے کوڑا مارا جاتا ہے، جس کو کوڑا لگتا ہے اس کی بوٹیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں، گوشت اس کا اڑ رہا ہوتا ہے. جبکہ شریعت میں جو کوڑے مارنے کا کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڑا لیا جائے گا اور جو مارنے والا ہے وہ درمیانی درجے کی قوت کے ساتھ مارے گا، نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ، اور اتنے زور سے نہیں مارے گا کہ اس کا گوشت الگ ہو جائے. چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، جسم کے ان اعضاء پہ مارنے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں کوڑا مارا جائے تو مرنے کا خطرہ ہے. اور پھر یہ کوڑا ایک ہی جگہ پہ نہیں مارا جائے گا، جسم کے مختلف حصوں میں مارا جائے گا. شریعت کا مقصود کیا ہے کہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں تاکہ باقی لوگ اس گناہ سے دور رہیں اور باقی لوگ اپنے بچوں کو ان گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں اور یہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. یہ مقصود ہے. تو بہرحال یہ شادی شدہ زانی کو مرد ہو یا عورت سنسار کرنا، یہ سزا جو ہے اسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.